آج سے 800 سال پہلے ایک آدمی نے ایک جملہ لکھا، صرف ایک جملہ، اور اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے عالم آج تک پوری زندگیاں لگا رہے ہیں، اور ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے اس جملے کو۔ اب ذرا سوچیں، ایک ایسا آدمی جس کا ایک جملہ 800 سال میں بھی ختم نہیں ہوا، نہیں سمجھا گیا، کیا ایسا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی۔ اس کا نام تھا محی الدین ابن عربی۔ وہ آدمی جسے اس کو اپنے وقت میں کچھ لوگوں نے خدا کا ولی کہا، اور کچھ نے کہا اسے قتل کر دو۔ جس آدمی کی کتاب پڑھ کر علامہ اقبال نے کہا کہ یہ انسانی عقل کی انتہا ہے، اور جس کا نام آج مشرق سے مغرب تک ہر بڑے یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کون تھا؟ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ میں ہوں ستار کنگ رانی، اور آج ہم جانیں گے اس عجیب، گہرے اور حیران کر دینے والے انسان کو، جس سے جاننا ہر سوچنے والے کا حق بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ آدمی تھا کون اور کہاں سے آیا۔ ابن عربی سن 1165 میں اسپین کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا دوستو، جسے اس وقت میں مرثیہ کہتے تھے۔ انڈلس کا وہ دور بہت خاص تھا۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ علم کا بازار گرم تھا، کتابیں لکھی جا رہی تھی، اور ہر طرف سوچ کا طوفان برپا تھا۔ اسی ماحول میں ابن عربی نے آنکھ کھولی، اور شروع سے ہی یہ واضح تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ان کی بچپن کے ایک مشہور بات بتاتا ہوں دوستو۔ جب وہ ابھی چھوٹے تھے، ان کے والد نے انہیں اس وقت کے سب سے بڑے فلسفی ابن رشد سے ملوایا۔ ابن رشد وہ شخص تھے جن کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھیں، اور آج بھی اس کو لوگ سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارسطو کا کام انہی کے ذریعے دنیا تک پہنچا، یعنی ابن رشد کے ذریعے۔ جب ابن رشد نے اس چھوٹے سے بچے سے بات کی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ اس بچے کی آنکھوں میں وہ علم ہے جو میرے کتابوں میں نہیں۔ ابھی بچہ تھا وہ اس وقت، لیکن دنیا کے بڑے بڑے دماغ ان کے سامنے ٹھہر جاتے تھے۔ یہ تھی اس کی پوزیشن اس وقت۔ اب یہاں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے دوستو۔ ابن عربی جوانی میں ایک ایسے تجربے سے گزرے جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ سخت بیمار پڑ گئے، اور اس بیماری کے دوران انہیں ایک روحانی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ تصوف کی راہ پر چل پڑے، یعنی اللہ کو براہ راست جاننے کا راستہ وہ جان گئے۔ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ دل سے وہ جان چکے تھے۔ انہوں نے انڈلس کے کئی بزرگ صوفیوں سے تعلیم لی، اور جلد ہی خود ایک بڑے روحانی بعد میں استاد بن گئے وہ۔ لیکن ابن عربی صرف بیٹھ کر ذکر کرنے والے صوفی نہیں بنے اس وقت۔ وہ ایک بے چین سفر کرنے والا انسان تھا۔ انہوں نے انڈلس سے نکل کر مراکش، تیونس، مصر، مکہ اور بغداد، کیونیا اور آخر میں دمشق کا سفر کیا اس نے۔ ہر جگہ انہوں نے علماء سے ملاقات کی، مناظرے کیے اور کتابیں لکھی۔ خاص طور پر مکہ میں ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی دوستو، جس کے بعد انہوں نے اپنی سب سے بڑی کتاب لکھنا شروع کی، فتوحات مکہ۔ یہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ اس کے 6000 سے زیادہ صفحات ہیں، 6000، اور یہ صرف ایک کتاب ہے۔ ان کی پوری زندگی میں لکھی گئی کئی کتابیں ہیں، تقریباً تعداد 300 بتایا جاتا ہے، یعنی ابن عربی 300 سے زیادہ کتاب لکھے۔ آج جب ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، پرنٹر ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے، تب بھی لوگ ایک اچھی کتاب لکھنے میں برسوں لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے قلم اور کاغذ سے 300 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ایک کتاب 6000 صفحات سے زیادہ تھا۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف دوستو۔ ان کا فلسفہ کیا تھا، یعنی ابن عربی کا فلسفہ تھا کیا؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس نے انہیں باقی سب سے الگ کر دیا تھا۔ ابن عربی کا سب سے بڑا خیال، جسے وحدت الوجود کہتے ہیں، وہ سننے میں آسان لگتا ہے دوستو،
لیکن اس کی گہرائی لامحدود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پہاڑ، آپ، میں، یہ ہوا، سب اللہ کا ظہور ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا لامحدود ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجود ہی نہیں رکھ سکتا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا عکس ہے، اس کا پرتو ہے، اس کا ظہور ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سمندر کو دیکھیں، سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں، بڑی لہریں، چھوٹی لہریں کچھ دیر کے لیے آتی ہیں اور پھر واپس سمندر میں مل جاتی ہیں۔ ہر لہر کا اپنا نام، اپنی شکل، اپنا وجود ہے، لیکن اصل میں وہ سمندر ہے۔ ابن عربی کہتے تھے کہ ہم سبھی ایسے ہیں، اللہ کے سمندر سے اٹھے ہوئے لہریں ہیں، ہمارا اپنا وجود ہے، لیکن اصل وجود اس کا ہی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے دوستو۔ یہ خیال سنتے ہی لوگ الجھ جاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے، کچھ نے کہا یہ انسانی عقل کی سب سے بلند پرواز ہے۔ یہ بحث آج تک بھی جاری ہے، لیکن ابن عربی یہاں رکتے نہیں ہیں۔ وہ ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ لامحدود ہے، لیکن یہ کائنات بنی کیوں؟ انہوں نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ اس کے لیے وہ ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے یہ کائنات بنائی۔ ابن عربی اس ایک جملے پر پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی کیونکہ محبت اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، وہ ظاہر ہونا چاہتے تھے کہ پوری کائنات اللہ کی محبت کا ظہور ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں تو پھر آپ کسی درخت کو، کسی انسان کو، کسی پرندے کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہو جیسے پہلے دیکھتے ہو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی سے ہی ملتی ہے ان کے ایک اور گہری بات، انسان کامل کا نظریہ۔ ابن عربی کہتے تھے کہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ کے تمام ناموں اور صفات کا عکاسی کر سکتی ہے۔ رحمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، محبت بھی ہے، عدل بھی ہے۔ اور جو انسان اس حقیقت کو جان لے اور اپنے اندر کے اللہ کی تمام صفات کو ظاہر کر دے، وہ انسان کامل ہے۔ یہ مقام کس ذات یا کس قوم کا نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جس کی طرف ہر انسان سفر کر سکتا ہے۔ اور ابن عربی کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے سب سے کامل مثال ہے۔ اب ان کے فلسفے کا ایک اور بہت اہم حصہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے خیال اور تخیل کا فلسفہ۔ ابن عربی کہتے تھے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت کا ایک عکس ہے۔ جیسے آئینے میں آپ کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن آئینے میں جو ہے وہ آپ نہیں ہے، وہ آپ کا عکس ہے۔ اسی طرح یہ ساری دنیا اللہ کی حقیقت کا ایک عکس ہے۔ یہ تھوڑا سمجھیں، لیکن یہ عکس بیکار نہیں ہے۔ اسی عکس کو سمجھ کر ہم اصل کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواب اس لیے اہم ہیں، خواب میں انسان اس درمیانی دنیا میں جڑتا ہے جو اللہ اور اس دنیا کے درمیان ہے۔ انبیاء کو وحی اسی راستے سے آتی ہے۔ یہ وہی خیال تھا جس نے بعد میں بہت سے فلسفیوں اور ماہرین نفسیات کو متاثر کیا۔ حتیٰ کہ مغرب کے مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ نے بھی ابن عربی کے کاموں کا مطالعہ کیا۔ یہ تھوڑا سا غور اور فکر کریں۔ یعنی مغرب کے بڑے بڑے لوگوں نے بھی اس کو پڑھا ہے، اور پھر ان کا فلسفہ ایک اور جگہ جاتا ہے، یعنی ابن عربی کا، جہاں بہت کم لوگ جاننے کی جرات کرتے ہیں، اور وہ ہے مختلف مذاہب کے بارے میں ان کا نظریہ۔ ابن عربی کہتے تھے کہ اللہ کا نور ایک ہے، لیکن یہ نور مختلف آئینوں میں الگ الگ رنگوں میں نظر آتا ہے۔ ہر مذہب ایک آئینہ ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سب اسی ایک نور کو اپنے اپنے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ آئینے مختلف ہیں، لیکن
نور ایک ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کہا کہ میرا دل ہر شکل کو قبول کرتا ہے، وہاں محبت کا گھر ہے، وہاں عبادت گاہ ہے، کیونکہ محبت میرا دین ہے اور یہی میرا ایمان ہے۔ اس بات پر ان کے بہت دشمن بھی بنے، لیکن وہ ڈرے نہیں۔ اب ایک بہت اہم موضوع پر آتے ہیں جو آج کے دور میں اور بھی اہم ہو گیا ہے دوستو، اور وہ ہے عورت کے بارے میں ابن عربی کا نظریہ۔ 800 سال پہلے جب عورت کو نہ تعلیم کا حق تھا، نہ رائے کا حق تھا، نہ کسی علمی بحث میں وہ شامل ہو سکتی تھی، نہ اس کو وہ حق تھا، اس وقت ابن عربی نے لکھا کہ اللہ کی سب سے کامل جھلک عورت میں نظر آتی ہے۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ صرف ایک جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ ان کے پورے فلسفے کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم میں اللہ کی طاقت اور عقل کا ظہور ہوا، لیکن جب حضرت حوا کو بنایا تو اس میں اللہ کی محبت، رحمت اور تخلیق کا ظہور ہوا۔ ابن عربی کے نزدیک تخلیق محبت سے ہی ہے، اور محبت کا یہ اعلیٰ ترین اظہار عورت میں ہی ہے۔ اس لیے عورت کمزور نہیں ہے، وہ اللہ کی اس صفت کی حامل ہے جس میں یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس فکر کا ایک عملی پہلو بھی تھا ابن عربی کی زندگی میں۔ ان کی زندگی کے سب سے اہم روحانی استادوں میں سے ایک عورت تھی، فاطمہ بنت المسنہ۔ جب ابن عربی مکہ پہنچے تو انہوں نے ان کے پاس علم حاصل کیا اور انہوں نے اپنے روحانی ماں کا درجہ دیا۔ عربی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی وقت کی سب سے بڑی ولیہ تھی۔ یہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی دوستو۔ اس کے علاوہ ابن عربی نے نظام نامی ایک نوجوان عورت سے ملاقات کی جو خود بھی ایک عالمہ تھی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے بہت خوبصورت اشعار لکھے اور صاف کہا کہ نظام کی شخصیت میں مجھے اللہ کی صفات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ سمجھنے والے الفاظ ہیں۔ یہ اشعار اتنے مشہور ہوئے کہ انہیں بعد میں ترجمان الشواق کے نام سے ایک مستقل کتاب میں جمع کیا گیا، جو آج بھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے وہ کتاب۔ جب ان پر الزام لگا کہ یہ عشقیہ شاعری کیوں کر رہے ہیں یعنی ابن عربی، تو انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور ثابت کیا کہ یہ ہر شعر روحانی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عربی کا یہ نظریہ اس لیے بھی اہم ہے دوستو کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو انسان عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمت کو نہیں جانتا، نہیں سمجھ سکتا۔ عورت کی محبت اور رحمت اللہ کی محبت اور رحمت کا ایک خاص پرتو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کا درجہ اتنا اونچا ہے، کیونکہ ماں وہ ذات ہے جس میں رحمت اپنے سب سے کامل شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ 800 سال پہلے کہی گئی یہ بات آج بھی کتنی تازہ لگتی ہے نا دوستو۔ یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ابن عربی کیوں یاد رکھنا ضروری ہے؟ آج جب دنیا میں مذہب کے نام پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، مردوں اور عورت کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، قومی اور رنگوں کے نام پر تقسیم ہو رہی ہے، تو ابن عربی کی آواز اور بھی ضروری لگنے لگتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو خدا کو جانتا ہے وہ کبھی نفرت نہیں کر سکتا، جو انسان کو سمجھتا ہے وہ کبھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا اور اسے تکلیف نہیں دے سکتا، اور جو محبت کو سمجھتا ہے وہ تقسیم کی دیواریں نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ ابن عربی سن 1240 میں دمشق میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے خیالات ان کے ساتھ نہیں مرے، بلکہ اس کے بعد تو اور بھی زیادہ پھیلے۔ مولانا رومی پر، ایران کے صوفی روایت پر، ہندوستان کے چشتی روایت پر، سب پر ابن عربی کا گہرا اثر ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ مغرب کے فلسفوں نے بھی ان کے خیالات کو اپنے طریقے سے اپنایا۔ آج ہارورڈ، آکسفورڈ اور دنیا کے دیگر بڑے یونیورسٹیوں میں ان پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں۔ یہ تھی ان کی شخصیت۔ آخر میں ایک بات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ابن عربی کا سب سے بڑا سبق یہ نہیں تھا کہ فلاں فلسفہ صحیح یا فلاں غلط ہے۔ ان کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ سوچنا بند نہ کرو، سوال پوچھنا بند نہ کرو، اللہ کو
جاننے کا راستہ صرف کتابوں میں نہیں رکھا، وہ راستہ آپ کے اپنے دل میں بھی ہو سکتا ہے اور ہر انسان میں بھی وہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، اور نور دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو ابن عربی کہتے تھے کہ ہر چیز میں موجود ہے، کیونکہ جس دن ہم یہ نور دیکھنا سیکھ جائیں گے، اس دن دنیا کی بہت ساری مشکلات خود بے خود حل ہو جائیں گی۔ اتنی گہری بات ہے، تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔